حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ 89 ہجری کے اہم واقعات کا تذکرہ رامیسنا کی فتح نیز اس سال میں قتیبہ نے بخارا کے علاقے میں جہاد کیا اور رامیسنا فتح کیا۔ یہ روایت باہلیوں کی ہے۔ نیز وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب قتیبہ رامیسنا فتح کر کے بلخ کے راستے سے واپس ہوا تو فریاب پر حجاج کا خط ملا، جس میں حکم دیا گیا تھا کہ تم دروان خزاع سے جا رکھ کر لڑو۔ قتیبہ نے 89 ہجری میں دوبارہ مرو سے جہاد کے لیے روانہ حوازن آیا اور یہاں سے دریا کو عبور کر کے ریگستان کے راستے میں اہل سغد، کس اور نصف نے اس کا مقابلہ کیا۔ قتیبہ ان سے لڑا اور انہیں شکست دے کر بخارا پہنچا۔ دروان کی دائیں طرف سے گزر کر اس نے مقام خرقانتہ زیرین میں اپنا پڑاؤ کیا۔ اس مقام پر دشمن کی ایک زبردست جماعت سے اس کی جنگ ہوئی۔ 2 دن اور 2 راتیں مسلسل جنگ ہوتی رہی، مگر آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا۔ ادریس بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ 89 ہجری میں قتیبہ نے دروان خزاع بخارا کے بادشاہ سے جنگ کی، مگر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور نہ کوئی شہر فتح کیا، اور مرو واپس آ گیا اور حجاج کو تمام واقعات کی اطلاع دے دی۔ اس پر حجاج نے اسے لکھا کہ بخارا کے بادشاہ کی تصویر میرے پاس بھیج دو۔ قتیبہ نے اس کی تصویر بھیج دی۔ حجاج نے قتیبہ کو لکھا کہ تم اپنے خلوت خانہ میں جاؤ اور خلوص نیت سے اپنے خدا کے سامنے توبہ کرو اور پھر ان سمتوں اور راستوں سے بخارا پر چڑھائی کرو۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حجاج نے قتیبہ کو لکھا کہ کس کے خلاف کوئی چال چلو، نصف کو تباہ کر دو، دروان کو لوٹ لو اور حفاظت کی تمام تدابیر ہمیشہ اختیار کرتے رہنا اور مجھے چھوٹی چھوٹی مہموں کے بکھیڑے سے نجات دو۔ نیز اسی سال محمد بن قاسم الثقفی کو، جسے حجاج نے فوج دے کر سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، داہر بن صعصع بادشاہ سندھ کو قتل کیا۔ اسی سال ولید نے عبداللہ بن عبد الملک کی جگہ قرہ بن شریک کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ نیز اسی سال رومیوں نے خالد بن کیسان مسلمانوں کے امیر الجر کو گرفتار کیا، اسے کیسر روم کے پاس لے گئے اور پھر کیسر نے اسے بغیر فدیہ لیے ولید کے سپرد کر دیا۔ اور اسی سال قتیبہ نے بخارا فتح کیا اور دشمن کی تمام طاقت کو شکست فاش دی جو اس نے وہاں جمع کی تھی۔ بخارا کی فتح کا ذکر۔ جب فتح حاصل کیے بغیر قتیبہ دوران خزاع کے مقابلے سے واپس مرو آ گیا، حجاج نے اس فعل پر اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم اس حرکت سے توبہ کرو اور پھر بخارا کے بادشاہ کے خلاف مہم لے کر جاؤ اور اس راستے سے بخارا پر پیش قدمی کرنا۔ قتیبہ سن 90 ہجری میں بخارا پر جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ دوران خزاع نے اہل سغد، ترکوں اور اپنے دوسرے ہمسایہ قوموں کو امداد کے لیے بلایا۔ یہ تمام لوگ بخارا کی امداد کے لیے آئے، مگر قتیبہ نے ان امدادی فوجوں کے آنے سے پہلے ہی بخارا پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جب امدادی فوجیں پہنچ گئیں تو اب اہل بخارا بھی کھلے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ بنی ازد نے کہا، ہمیں آج آپ بقیہ فوج سے علیحدہ متعین کر دیجیے، ہم دشمنوں سے نمٹ لیں گے۔ قتیبہ نے انہیں پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ ازدی آگے بڑھ کر دشمن سے دست و گریباں ہو گئے۔ قتیبہ اپنا اسلحہ اور زرہ پر ایک زرد چادر اوڑھے بیٹھا رہا اور ازدی 1 مہینہ تو نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے، مگر پسپا ہوئے اور مشرکین نے ایسی سختی سے ان کا تعاقب کیا کہ مسلمانوں کے چھکے چھڑوائے، بلکہ قتیبہ کے لشکر میں لوٹ آئے اور اس سے بھی گزر کر اور آگے بڑھ گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ عورتوں نے گھوڑوں کے چہروں کو مارا تاکہ یہ پھر میدان جنگ کی طرف واپس پلٹ جائیں اور رونا شروع کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں نے مڑ کر جوابی حملہ کیا اور مسلمانوں کے دونوں بازوؤں کی فوجیں بھی ترکوں پر ٹوٹ پڑیں۔ لڑتے لڑتے انہیں پھر ان کی پہلی جگہ پر پسپا کر دیا اور ترک
ایک بلند مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ قتیبہ نے کہا کہ کون ان ترکوں کو اس جگہ سے ہٹائے گا؟ اس وقت اگرچہ تمام قبائل کھڑے تھے مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ قتیبہ خود چل کر بنی تمیم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ تم پر قربان ہو، آپ لوگ کفار کے لیے بمنزلہ دوزخ کے ہیں، اس لیے آج بھی آپ اپنی سابقہ جنگوں کی سی جرت دکھائیے۔ اس پر وکیع نے خود اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور بنی تمیم کو مخاطب کر کے کہا، کیا آج لوگ آپ میرا ساتھ نہ دیں گے اور مجھے تنہا چھوڑ دیں گے؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی تمام لوگ اپنی جگہ چپ چاپ خاموش کھڑے تھے، کوئی پیش قدمی کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ وکیع نے حریم کو دستہ آگے بڑھانے کا حکم دیا اور اپنا جھنڈا بھی اسے دے دیا۔ حریم دستہ لے کر آگے بڑھا اور خود وکیع نے پیدل دستہ کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ بڑھتے بڑھتے حریم اس دریا کے کنارے پہنچ جو اس کے اور دشمن کے درمیان رواں تھا۔ حریم ٹھہر گیا مگر فوراً ہی وکیع نے اس سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، دریا میں گھوڑا ڈال دو۔ حریم نے وکیع کی جانب خشمگین اور غیظ آلود اونٹ کی طرح دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر میں اپنا دستہ دریا میں ڈال دوں اور یہ شکست کھا جائے تو یہ بالکل تباہ ہو جائے گا، تم بالکل احمق ہو۔ وکیع کہنے لگا کہ کیوں نالائق، تو اور میرے حکم سے سرتابی کرے، اور نیز وکیع نے اسے ڈنڈے سے جو اس کے ہاتھ میں تھا مارا۔ حریم نے اپنے گھوڑے کے چابک رسید کیا اور دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ اب میرے ساتھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ تو دشمن کے مقابلے میں بھی نہ ہوگا۔ غرض حریم دستہ کے ساتھ دریا کو عبور کر کے نکل گیا۔ وکیع بھی اپنے پیدل دستہ کے ساتھ دریا پر پہنچا۔ حکم دیا کہ شہتیر لائے جائیں۔ چنانچہ شہتیر بچھا کر پل بنایا گیا اور اب وکیع نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صرف جو مرنے کے لیے تیار ہو میرے ساتھ دریا کو عبور کرے، اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہے بہتر ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے اور یہیں اپنی جگہ رکا رہے۔ صرف 800 پیدل سپاہیوں نے اس کے ساتھ دریا کو عبور کیا۔ وکیع بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب یہ تھک گئے تو تھوڑے دیر ان کو آرام کرنے کے لیے اجازت دی، اور جب سستا کر یہ لوگ دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اپنے لشکر کو اپنے دونوں بازوؤں پر رہنے کا حکم دیا اور حریم سے کہا کہ دشمن پر نیزوں سے حملہ کرنا چاہتا ہوں، تم اسے اپنے دستے سے ہماری جانب بڑھنے نہ دینا۔ حریم سے اتنا کہہ کر وکیع نے فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ نہایت بہادری سے نیزے کی طرح دشمن پر جا پڑے۔ حریم نے بھی اپنے دستے کو لے کر دشمن پر حملہ کیا اور جب تک انہیں اس مقام سے ہٹا نہ دیا ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس طرح قتیبہ نے یہ حالت دیکھ کر بلند آواز میں کہا کہ دیکھو، دشمن نے شکست کھائی مگر اب بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ دریا کو عبور کرتا اور دشمن کا مقابلہ کرتا، مگر جب دشمن نے بالکل ہی بھاگنا شروع کر دیا تو تب اس فوج نے اس کا تعاقب کیا۔ کافروں کے سر لانے پر انعام کا واقعہ۔ قتیبہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ایک کافر کا سر لائے گا اسے 100 درہم انعام دیا جائے گا۔ اس روز بنی قری کے 11 شخص قتیبہ کے پاس سر لے کر آئے۔ جس کسی سے قتیبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے یہی کہا کہ میں قری ہوں۔ اس پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ایک اور ازدی شخص بھی کافر کا سر لے کر قتیبہ کے پاس پہنچا۔ قتیبہ نے اس کا نام و نسب پوچھا۔ اس نے کہا میں قریئی ہوں۔ جوہم بن زہر بھی اس وقت قتیبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قتیبہ سے کہا کہ خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ قتیبہ نے اس سے اس جھوٹ بیان کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر شخص آ کر یہی کہتا ہے کہ میں قریئی ہوں تو میں نے خیال کیا کہ آج جو شخص کسی دشمن کا سر لے کر آئے اسے اپنے آپ کو قریئی ہی بتانا چاہیے۔ اس بات کو سن کر قتیبہ ہنسنے لگا۔ اس معرکے میں خاقان اور اس کا بیٹا زخمی ہوئے۔ حجاج کا قتیبہ پر غصہ۔ قتیبہ پھر مرو واپس آ گیا اور حجاج کو لکھا کہ میں نے عبد الرحمن بن سلم کو کفار کے مقابلے پر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی۔
اس فتح میں حجاج کا ایک آزاد کردہ غلام بھی شریک تھا۔ اس نے حجاج سے آ کر اصل کیفیت بیان کی۔ حجاج کو قتیبہ پر سخت غصہ آیا اور اس سے قتیبہ کو بھی سخت رنج و افسوس ہوا۔ اس کے مشیروں نے صلاح دی کہ آپ بنی تمیم کا ایک وفد انہیں انعام و اکرام دلا کر اور انہیں راضی کر کے حجاج کے پاس بھیجیے تاکہ یہ لوگ آپ کے بیان کی تصدیق کریں۔ چنانچہ قتیبہ نے بعض لوگوں کو، جن میں ارام بن شتیر الدہبی بھی تھا، اس غرض سے حجاج کی خدمت میں بھیجا۔ جب یہ لوگ حجاج کے پاس پہنچے، حجاج نے انہیں خوب ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا اور حجام کو بلا کر جو قینچی لیے ہوئے تھا کہا کہ یا تو تم لوگ مجھ سے سچا سچا واقعہ بیان کر دو ورنہ اس قینچی سے تمہاری زبانیں قطع کر دوں گا۔ اب کس کی مجال تھی کہ جھوٹ بولتا؟ ارام نے تمام وفد کی طرف سے کہا کہ امیر اور سپہ سالار عام تو قتیبہ تھے، مگر عبد الرحمن کو انہوں نے فوج کا سردار بنا دیا تھا، اس لیے دراصل فتح اسی کو ہوئی جو تمام لوگوں کا سپہ سالار اور عام امیر تھا۔ اس بیان سے حجاج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ صلح نامے کی تجدید۔ اس سال قتیبہ نے ترخون سغد کے بادشاہ سے اپنے سابقہ عہد نامہ صلح کی تجدید کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب قتیبہ نے اہل بخارا کو نہایت بری شکست دی اور ان کے پرخچے اڑا دیے تو اہل سغد پر اس کی ہیبت اور رعب طاری ہو گیا۔ ترخون اپنے ساتھ 2 اور سرداروں کو لے کر پلٹ آیا اور قتیبہ کے لشکر کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ دریائے بخارا ان دونوں کے درمیان میں حائل تھا۔ ترخون نے قتیبہ سے درخواست کی کہ کسی شخص کو آپ بھیج دیجیے تاکہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں۔ قتیبہ نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیج دیا، مگر باہلی یہ کہتے ہیں کہ ترخون نے خود دحیان النطبی کو آواز دے کر بلایا۔ حیان اس کے پاس گیا۔ ترخون نے اس سے کہا کہ میں اس قدر فدیہ دے کر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور اس کے ایک شخص کو ادائی زر کو فدیہ بطور یرغمال اپنے پاس روک لیا۔ ترخون اپنے علاقے میں واپس گیا اور قتیبہ مروع واپس آ گیا۔ نیزک بھی قتیبہ کے ساتھ تھا۔ اسی سال نیزک نے بدعہدی کی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ قتیبہ نے اس سے جہاد کیا اور اس پر فتح پائی۔ ان تمام واقعات کا بیان درج ذیل ہے۔ نیزک کی مسلمانوں سے بدعہدی اور قتیبہ کا حملہ اور فتح۔ قتیبہ جب بخارا چھوڑ کر روانہ ہوا، نیزک بھی اس کے ساتھ تھا، مگر قتیبہ کی متواتر فتوحات سے اس کے دل میں قتیبہ کا رعب بیٹھ گیا تھا اور وہ قتیبہ سے ڈرنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے خاص ساتھیوں سے کہا، اگرچہ میں قتیبہ کے ساتھ ہوں مگر مجھے اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ اس عربی نژاد کی مثال کتے کی سی ہے، اگر مارو تو بھونکتا ہے، اگر اس کے سامنے ٹکڑا ڈال دو تو دم ہلانے لگتا ہے اور ساتھ ہو لیتا ہے، اور اگر تم اس سے لڑو اور پھر کچھ دے دو تو وہ راضی ہوتا ہے اور تمام پچھلی باتوں کو بھلا دیتا ہے۔ ترخون نے کئی مرتبہ ان سے مقابلہ کیا، مگر جب اس نے کچھ رقم فدیہ کی پیش کی، قتیبہ نے فوراً قبول کر لی اور پھر دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس کا رعب بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں اس سے اجازت لے لوں اور اپنے وطن واپس چلا جاؤں؟ سب نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اجازت لے لیجیے۔ نیزک کا اجازت لینا۔ جب قتیبہ عامل پہنچا تو نیزک نے اس سے تخارستان واپس جانے کی اجازت مانگی۔ قتیبہ نے اجازت دے دی۔ نیزک قتیبہ کی لشکر گاہ سے بلخ کی طرف روانہ ہوا، مگر وہاں سے نکلتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اپنی رفتار میں بہت تیزی کرنا چاہیے۔ چنانچہ نہایت تیزی سے یہ تمام لوگ چلے اور نوبہار پہنچے۔ یہاں نیزک نے پوجا پاٹ کیا اور برکت حاصل کی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ قتیبہ مجھے آنے کی اجازت دینے پر نادم ہوا ہوگا اور بس
अभी उसका कासिद मुगीरा बिन अब्दुल्लाह के पास मेरे कैद कर देने का हुक्म होगा, जिसे वो लेकर आ रहा होगा। लिहाजा तुम ज़रा देखते रहो। अगर कुतैबा का कासिद शहर के दरवाजे से बाहर निकल जाए तो उम्मीद है कि वो अभी बरोकान नहीं पहुँचेगा कि हम तखारिस्तान पहुँच जाएंगे, और जब तक मुगीरा किसी और शख्स को हमारे ताक़ुब में भेजे हम खलम की घाटी पहुंच जाएंगे और वो हमें नहीं पा सकेगा। गर्ज के नेज़क के साथी देखभाल के लिए मुस्तैद हो गए। कुतैबा का कासिद मुगीरा के पास नेज़क की कैद करने के हुक्म लेकर रवाना हुआ। चूँकि उस ज़माने में वीरान था, इसलिए मुगीरा उस वक्त बरूकान में था। ये देखते ही नेज़क और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर छुप गए। अब कासिद मुगीरा के पास पहुंचा। मुगीरा खुद ही नेज़क के ताक़ुब में चला, मगर देखा कि वो खलम की घाटी में दाखिल हो गया है। मजबूरन ताक़ुब छोड़कर वापस चला गया। नेज़क का ऐलान बगावत। नेज़क ने अपने इलाके में पहुंचते ही खुल्लम खुल्ला बगावत का इजहार कर दिया और इस बहस बलख बाज़ाम बादशाह, मरूज़, शोहरक बादशाह, तालिकान, तरसल बादशाह, फारियाब और जोज़जानी बादशाह जोज़जान से इमदाद की दरख्वास्त की और उन्हें मुसलमानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने पर तैयार किया। इन तमाम रुऊसा इसकी तजवीज़ को कबूल करने की तरफ माइल हो गए। नेज़क ने इनसे कहा कि आइंदा मौसम बहार में हम सब एक जगह जमा होकर कुतैबा पर चढ़ाई करेंगे। नेज़क ने काबिल बादशाह से भी इमदाद तलब की। अपना तमाम कीमती मालो असबाब, ज़र व जवाहरात इसके पास भेज दिए और इजाज़त तलब की कि अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास आकर पनाह लूँगा और आप अपने इलाका में मुझे पनाह दे दीजिएगा। कामिल शाह ने इसकी दरख्वास्त पर पनाह देने का वादा कर लिया और उसके तमाम मालो असबाब को अपने पास रख लिया। तखारिस्तान का बादशाह, जिसका नाम शुद्ध था, एक बहुत ही कमज़ोर हुक्मरान था। नेज़क ने उसे इस डर से कि कहीं ये कोई रेशा दवानी करे, गिरफ़्तार करके कैद कर लिया और सोने की बेड़ियाँ उसे पहना दीं। हालांकि असल यही तखारिस्तान का बादशाह था और नेज़क इसका ग़ुलाम। नेज़क ने इसे कैद कर दिया और इसके इलाके से कुतैबा के आमिल मोहम्मद बिन सलीम अन-नासिह को निकाल दिया। इन तमाम वाक़यात की इत्तला कुतैबा को मौसम सरमा के शुरू होने से पहले मिली। उस वक्त तमाम फ़ौज मुंतशिर हो चुकी थी और सिर्फ़ अहले मरू इसके पास बाकी थे। अब्दुर्रहमान बिन मुस्लिम को यरोकान जाने का हुक्म। कुतैबा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान को 12,000 फ़ौज के साथ बलख के इलाके यरोकान भेजा और हुक्म दिया कि मौसम सरमा के ख़त्म होने तक तुम चुपचाप बैठे रहना। जाड़ा निकलते ही फ़ौज की आरास्तगी और तरबियत करके तखारिस्तान रवाना हो जाना और ये समझ लो कि मैं तुम्हारी इमदाद को पहुँचता ही हूँ। अब्दुर्रहमान यरोकान आ गया। तमाम जाड़े कुतैबा खामोश बैठा रहा। आखिर मौसम सरमा में इसने अबर शहर कस और अहले हरात को अहकाम भेजे कि जंग के लिए आ जाएं। चुनांचे उन मकामात के तमाम लोग इस मर्तबा अपने मामूल से पहले ही कुतैबा के पास जंग के लिए तैयार होकर चले आए। तालिकान की फतह। उसी साल कुतैबा ने अहले तालिकान पर हमला किया और हज़ारों काफिरों का कत्ल कर डाला। मकतूलीन की कसरत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि कुफ़ार की लाशों को जब एक दूसरे के बराबर रखा गया तो 4 फरसख तक 2 मुसलसल कतारें बन गईं। इस मुहिम की वजह यह हुई कि जब नेज़क तरखान ने कुतैबा के ख़िलाफ़ मदद देने का वादा किया और ये भी वादा किया कि मैं अपने साथ और भी बादशाहों को जो कुतैबा से लड़ना पसंद करेंगे तुम्हारी मदद पर ले आऊँगा। नेज़क कुतैबा से भाग कर खलम की घाटी में, जहाँ से तखारिस्तान को रास्ता जाता है, आ गया और उसे महसूस हो गया कि मुझ में कुतैबा के मुकाबले की ताकत नहीं है। इसलिए उसने तो भाग कर अपनी जान बचाई, मगर अब कुतैबा ने तालिकान पर हमला करके उसके बाशिंदों का कत्ले आम कर दिया।
جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سال لوگوں کو حج کرایا اور آپ ہی اس سال ولید کی جانب سے مدینہ، مکہ اور طائف کے گورنر تھے۔ عراق اور تمام مشرقی صوبوں کا ناظم اعلیٰ حجاج تھا اور حجاج کی طرف سے جراح بن عبداللہ بصرہ کا عامل تھا اور عبد الرحمن بن ازنیہ قاضی تھے۔ زیاد بن جریر بن عبداللہ کوفہ کا عامل تھا اور ابو بکر بن ابی موسیٰ کوفہ کے قاضی تھے۔ قتیبہ بن مسلم خراساں اور قرہ بن شریک مصر کے گورنر تھے۔ اسی سال یزید بن المحلب اور اس کے اور بھائی جو اس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جیل خانہ میں تھے نکل بھاگے اور پھر سلیمان بن عبد الملک کے پاس جا کر حجاج اور ولید بن عبد الملک کی گرفت سے بچنے کے لیے پناہ گزین ہوئے۔ 5واں باب، یزید اور اس کے بھائیوں کا حجاج کی قید سے فرار۔ یزید پر حجاج کے مظالم۔ ولید بن عبد الملک کی مداخلت پر یزید اور حجاج میں مصالحت۔ یزید اور اس کے بھائیوں کی حجاج کی قید سے فرار اور یزید پر حجاج کے مظالم۔ چونکہ تقریباً تمام علاقۂ فارس پر کردوں نے لوٹ مار اور غارت گری کر رکھی تھی، ان کی سرکوبی کے لیے ایک مہم بھیجنے کے لیے حجاج کوفہ سے رست کو باز آیا۔ یزید اور اس کے بھائیوں مفصل اور عبد الملک کو بھی قید سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا، اپنے لشکر گاہ ہی میں انہیں رکھا، ان کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا دی تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، اور اپنے حجرے کے قریب ہی ایک چھوٹے سے خیمے میں انہیں قید کر دیا اور ان پر شامیوں کا پہرا بٹھا دیا۔ حجاج نے 60 لاکھ درہم ان پر جرمانہ کر دیا اور طرح طرح کی تکلیف انہیں دیتا تھا، مگر یزید نہایت صبر و استقلال سے ان تمام مصائب کو برداشت کرتا تھا اور اس کی ثابت قدمی سے حجاج اور زیادہ چڑ جاتا تھا۔ کسی نے حجاج سے کہا کہ یزید کی پنڈلی میں تیر مارا جائے، کیونکہ کوئی چیز بھی اس کی پنڈلی میں لگتی ہے تو وہ چلانے لگتا ہے، اور اگر معمولی سی چیز کو بھی حرکت دی جائے تو تم فوراً اس کے چیخنے کی آواز سنو گے، اور پھر تم حکم دینا کہ اسے خوب تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے اور اس کی پنڈلی کو کاٹا جائے۔ جب یزید کے ساتھ یہ حرکت کی وہ چلانے لگا۔ یزید کی بہن ہند بنت المحلب حجاج کے نکاح میں تھی۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو اس نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور رونا شروع کیا۔ حجاج نے محض اس کی وجہ سے اسے طلاق دی، مگر پھر یزید اور اس کے بھائیوں کو تکلیف دینے سے باز آ گیا۔ جیل سے فرار۔ انہیں حکم دیا کہ جرمانہ کی رقم ادا کر دو۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے لگے، مگر اس کے ساتھ ہی بھاگ جانے کی فکر سے بھی غافل نہ رہے۔ انہوں نے مروان بن المحلب کو، جو اس وقت بصرہ میں تھا، لکھا کہ ہمارے لیے گھوڑے سدھارے جائیں، اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ فروخت کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اور فروخت کے لیے پیش بھی کیے جائیں، مگر ان کی قیمت ان کی اتنی مانگی جائے کہ کوئی بھی نہ لے سکے، تاکہ اگر ہم کسی طرح اس جیل خانہ سے بھاگ سکے تو پھر یہی گھوڑے ہمارے کام آئیں۔ مروان نے اس تجویز پر عمل کیا۔ حبیب بن المحلب بھی بصرہ میں تھا اور اس پر بھی طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی تھیں۔ ایک دن یزید نے اپنے مخالفین کے لیے کھانا پکوایا، انہیں خوب کھلایا اور خوب شراب پلائی۔ یہ لوگ مے نوشی کے مزے اڑاتے رہے۔ یزید نے اپنے باورچی کے کپڑے پہنے، اپنی داڑھی پر ایک سفید داڑھی لگائی اور قید خانے سے نکلا۔ کسی سپاہی نے اسے دیکھ کر کہا بھی کہ یہ تو یزید کی چال معلوم ہوتی ہے، مگر چونکہ رات تھی، جب آ کر دیکھا تو سفید داڑھی نظر آئی، اسے چھوڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ مفضل بھی اس کے بعد ہی نکل آیا اور اسے بھی کوئی نہ پہچان سکا، اور یہ دونوں ان کشتیوں کے پاس پہنچے جو بطائے نے پہلے سے ان کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ اب ان کے اور بصرہ کے درمیان 18 فرسخ کا فاصلہ تھا۔
یہ تو کشتیوں کے پاس پہنچ گئے مگر عبد الملک کو کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ یزید نے مفضل سے کہا کہ ہمیں تو چلنا چاہیے، عبد الملک آ ہی جائے گا، مگر چونکہ مفضل اور عبد الملک دونوں ایک ماں سے تھے، ان کی والدہ بہلتا الہند تھی، اس لیے مفضل نے کہا کہ میں تو عبد الملک کے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے پھر واپس جیل کا قیدی ہی بننا پڑے۔ اتنے میں عبد الملک بھی آ گیا۔ یہ سب کشتیوں پر سوار ہو کر رات بھر چلتے رہے۔ صبح کے وقت پہرہ والوں کو ان کے بھاگ جانے کا علم ہوا۔ بھاگنے والوں کی تلاش، اس کی اطلاع حجاج کو دی گئی۔ حجاج یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور اسے خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ خراساں کی طرف گئے ہیں، اس لیے اس نے فوراً قتیبہ بن سلیم کو ہرکارے کے ذریعے ان کے جانے کی اطلاع دی اور حکم دیا کہ تم ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اسی طرح حجاج نے اور دوسرے اضلاع اور قلعوں کے عاملوں، قلعہ داروں کو ان کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال اور روک تھام کے لیے احکام بھیجے۔ نیز حجاج نے ولید کو بھی ان کے بھاگ جانے کی اطلاع کی اور لکھا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ لوگ ضرور خراساں کی طرف گئے ہیں۔ اب حجاج کا یہ حال تھا کہ وہ برابر اس فکر میں تھا کہ دیکھیں یزید کیا کارروائی کرتا ہے، اور کہا بھی کرتا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ابن الاشعث نے کیا تھا وہی یہ بھی کرے گا۔ یزید سلمان بن عبداللہ کے پاس۔ جب یزید بطائح سے موقوع کے قریب پہنچا، یہاں اسے وہ گھوڑے ملے جو پہلے ہی سے اس کے اور اس کے بھائیوں کے لیے تیار تھے۔ یہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ عبد الجبار بن یزید بطور برقہ ان کے ہمراہ تھا۔ یہ انہیں سمادہ کی طرف لے چلا۔ 2 روز کے بعد ایک ایسے شخص نے جس نے یزید اور اس کے بھائیوں کو شام کی سمت جاتے ہوئے دیکھا تھا، حجاج سے آ کر بیان کیا کہ یزید شام کی طرف گیا ہے اور کہا کہ ان کے گھوڑے راستہ میں تھک گئے تھے۔ حجاج نے اس بات کی اطلاع ولید کو دی۔ یزید فلسطین پہنچا، دہیب بن عبد الرحمن کے پاس ٹھہر گیا۔ یہ شخص سلیمان بن عبد الملک کے معزز دوستوں میں سے تھا۔ اس نے یزید کے اہل و عیال کو فیان بن سلیمان الازدی کے پاس ٹھہرایا اور اس کا کچھ سامان بھی اسی کے پاس رکھوا دیا۔ پھر وحید نے سلیمان سے جا کر کہا کہ یزید بن المحلب اور اس کے بھائی حجاج سے بھاگ کر آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اور میرے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ سب کو میرے پاس لے آؤ، میں ان سب کو امان دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی شخص انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وحید ان سب کو سلیمان کے پاس لے آیا اور اب یہ سب ایسے شخص کے پاس مقیم ہو گئے جہاں انہیں اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ راستہ کے دوران جب کہ عبد الجبار بن یزید ان کو لے کر جا رہا تھا، یزید کی پگڑی کہیں گر پڑی۔ جب یزید کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی، عبد الجبار نے سے کہا کہ تم واپس جا کر ڈھونڈ لاؤ۔ عبد الجبار نے کہا کہ یہ بات میری شان کے خلاف ہے۔ یزید نے کہا جاؤ اور تلاش کر کے لاؤ۔ عبد الجبار نے اس مرتبہ بھی اس کی بات رد کر دی۔ یزید نے اسے کوڑا مارا۔ عبد الجبار نے اپنے اور اس کے تعلقات نسب کا اظہار کیا۔ اس پر یزید نادم ہوا۔ اسی وجہ سے بعد میں عبد الجبار نے یزید کی تعریف کی۔ حجاج نے ولید کو لکھا کہ محلب کی اولاد نے خدا کے مال میں خیانت کی ہے اور مجھ سے بھاگ کر سلیمان کے پاس پناہ لی ہے۔ اس سے پہلے یہ احکام دیے گئے تھے کہ تمام لوگ خراساں جانے کے لیے جمع ہو جائیں، کیونکہ ہر شخص کا ہی خیال تھا کہ یزید اس لیے خراساں گیا ہوگا کہ وہاں جو اس کے حامی ہوں انہیں جنگ کے لیے ابھارے۔ جب ولید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یزید سلیمان کے پاس آ گیا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے جو اندیشہ جاتا رہا اور اس رقم کے متعلق جو یزید نے ناجائز طریقے سے حاصل کی تھی، اس کا غصہ بھی فرو ہو گیا۔ سلیمان نے ولید کو لکھا کہ یزید نے میرے پاس آ کر پناہ لی ہے،
ان پر صرف 30 لاکھ درہم واجب الادا ہیں، مگر حجاج نے 60 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے 30 لاکھ تو ادا کر دیے ہیں اور بقیہ رقم میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ ولید کا یزید کو طلب کرنا۔ ولید نے سلیمان کو لکھا کہ جب تک تم یزید کو میرے پاس نہ بھیج دو گے اس وقت تک میں انہیں امان نہیں دوں گا۔ سلیمان نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر یزید کو میں آپ کی خدمت میں بھیجوں گا تو خود بھی اس کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے خدا کا واسطہ دے کر عرض کروں گا کہ آپ مجھے رسوا نہ کریں اور جو وعدہ امان میں نے انہیں دیا ہے اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ ولید نے لکھا کہ اگر تم ان کے ساتھ آؤ گے تو اللہ کی قسم میں ہرگز انہیں امان نہیں دوں گا۔ جب معاملات کی نزاکت اس حد تک پہنچ گئی تو خود یزید نے سلیمان سے کہا کہ آپ مجھے بھیج دیجیے، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ محض اس وجہ سے آپ کے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں اور لوگوں کو میرے متعلق چمک گوئیاں کرنے کا موقع ملے کہ بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ آپ مجھے بھیج دیجئے، میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیجئے اور ایک خط نہایت نرم و ملاحم لہجے میں لکھ کر اپنے صاحبزادے کے ساتھ امیر المؤمنین کو میری سفارش کے لیے بھیج دیجئے۔ غرض یہ کہ سلیمان نے یزید کے ساتھ اپنے بیٹے ایوب کو بھی روانہ کیا، چونکہ ولید نے حکم دیا تھا کہ یزید کو زنجیر باندھ کر دربار خلافت میں حاضر کیا جائے۔ اس لیے سلیمان نے یزید کے بیڑیاں ڈال کر یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ اپنے بیٹے ایوب سے کہا کہ جب امیر المؤمنین کی خدمت میں جانے لگے تو تم بھی یزید کی بیڑیوں میں شریک ہو جانا اور اسی حالت میں دونوں امیر المؤمنین کی خدمت میں جانا۔ یزید ولید کے دربار میں۔ جب یہ سب ولید کے پاس پہنچے تو ایوب نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور یزید کے ساتھ بیڑیاں پہنے ولید کے سامنے آیا۔ جب ولید نے اپنے بھتیجے کو بیڑی میں دیکھا تو کہنے لگا کہ سلیمان نے تو انتہا کر دی۔ پھر ایوب نے اپنے باپ کا خط اپنے چچا کو دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ پر قربان جاؤں کہ آپ اس عہد کی حفاظت کریں۔ آپ اس شخص کی امیدوں کو خاک میں نہ ملائیں جس نے نہ صرف ہمارے آپ کے تعلقات ہی کی وجہ سے ہماری پناہ لی ہے اور نہ آپ اس شخص کو ذلیل و رسوا کریں جو محض اس وجہ سے کہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں باقی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس اپنی عزت و آبرو کو بچانے کی امید لے کر آیا ہے۔ سلیمان کا خط ولید کے نام۔ پھر ایوب نے سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا جو حسب ذیل ہے۔ یہ خط عبداللہ الولید امیر المؤمنین کے نام سلیمان بن عبد الملک کی جانب سے۔ حمد و ثنا کے بعد، امیر المؤمنین، میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو بھی جس نے آپ کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی ہو پناہ اور امان کا وعدہ دے دوں گا تو آپ میرے اس وعدہ امان اور ذمہ حفاظت کو کالعدم کر کے مجھے رسوا نہ کریں گے۔ حالانکہ اس وقت تو میں نے ایسے شخص کو پناہ دی ہے جو ہمیشہ فرما بردار اور اطاعت شعار رہا ہے۔ اس نے، اس کے باپ نے اور اس کے تمام خاندان نے اسلام کی خدمت میں وہ کارنامے کیے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ میں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔ اب آپ مختار ہیں، چاہیں تو جو کچھ وعدہ امان اور ذمہ حفاظت میں نے آپ کے سر لیا ہے اسے توڑ ڈالیں اور اس طرح مجھے سخت رنج پہنچائیں اور تعلقات کو منقطع کر دیں، مگر میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہرگز تعلقات منقطع نہ کریں، میری آبرو ریزی نہ کریں اور میرے حال پر آپ کی جو مہربانیاں اور عنایتیں ہیں انہیں ترک نہ کیجیے، کیونکہ امیر المؤمنین مجھے نہیں معلوم کہ میں اور آپ کب تک زندہ رہتے ہیں اور کب موت آ کر مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ میری دلی تمنا اور خواہش ہے کہ جب تک میں اور آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کی مہربانیوں اور عنایتوں میں میرے ساتھ کوئی کمی نہ ہو اور نہ آپ مجھے کوئی رنج پہنچائیں
اور میں امیر المومنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی خوشنودی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز اور کوئی شے مجھے اس قدر عزیز نہیں ہے، اور نہ میرے لیے باعث خوشی ہو سکتی ہے جس قدر کہ جناب والا کی خوشنودی کے ذریعے سے تو میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ لہٰذا میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تمام زمانے میں سے صرف ایک دن اپنی انتہائی نہایت و کرم سے کام لے کر مجھے خوشی پہنچانا چاہتے ہوں اور میرے حقوق کی عزت کرتے ہوں تو آپ میری خاطر یزید کو معافی دے دیجئے اور جو کچھ ان پر مطالبہ ہے اسے میں ادا کر دوں گا۔ یزید کی تقریر۔ خط پڑھ کر یزید نے کہا کہ اچھا، ہم نے سلیمان پر عنایت و مہربانی کی، پھر اپنے بھتیجے کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ اب یزید نے تقریر شروع کی اور خدا کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے بعد کہنے لگا: اے امیر المومنین، ہم آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، چاہے کوئی اور انہیں بھول جائے مگر ہم نہیں بھول سکتے، چاہے اور لوگ انہیں نہ مانیں مگر ہم ہمیشہ ان کا اعتراف کرتے رہیں گے۔ ہمارے خاندان نے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشرق و مغرب میں آپ کے دشمنوں کے خلاف جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ ظاہر ہیں، مگر پھر بھی آپ ہی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ ولید نے یزید سے کہا: بیٹھ جاؤ۔ یزید بیٹھ گیا۔ ولید نے اسے معافی دے دی۔ یزید کو معافی ملنے پر حجاج کا مخالفت چھوڑ دینا۔ یزید سلیمان کے پاس واپس چلا آیا۔ ولید کے اور بھائیوں نے اس روپے کے متعلق جس کا حجاج نے یزید سے مطالبہ کیا تھا معاف کر دینے کی سفارش کی۔ ولید نے حجاج کو لکھ دیا کہ چونکہ یزید اور اس کے خاندان والے سلیمان کے پاس ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، تم بھی اسے چھوڑ دو اور اب آئندہ اس کے بارے میں کوئی خط وغیرہ مجھے نہ لکھنا۔ جب حجاج پر یہ حقیقت واضح ہوئی وہ بھی خاموش ہو رہا۔ ابو عیینہ ابن المحلب کے پاس تھا اور اس سے بھی حجاج نے 10 لاکھ درہم کا مطالبہ کر رکھا تھا، مگر اب اسے بھی اس نے معاف کر دیا، نیز حبیب بن المحلب کو بھی معاف کر دیا۔ یزید اور سلیمان کے تعلقات پر ولید کی ناراضگی۔ یزید سلیمان بن عبد الملک کے پاس آ کر ٹھہرا۔ وہ اسے لباس کے وضع سکھاتا تھا اور عمدہ کھانا اس کے لیے تیار کرواتا تھا اور بیش قیمت تحائف بھیجتا، اور اس میں شک نہیں کہ سلیمان بھی سب سے زیادہ یزید کی عزت و منزلت کرتا تھا۔ خود سلیمان کا یہ حال تھا کہ جو کوئی تحفہ یا عمدہ چیز اس کے پاس آتی اس میں سے آدھی ضرور ولید کو بھیج دیتا تھا، بلکہ خطیہ الجاریہ کے علاوہ جو لونڈی اسے بھی معلوم ہوتی یزید کے پاس بھیج دیتا۔ ان غیر معمولی مراسم کی اطلاع ولید کو ہوئی۔ ولید نے حارث بن ملک بن ربیعہ الاشری کو بلایا اور حکم دیا کہ تم سلیمان کے پاس جاؤ اور کہو: اے اپنے خاندان کے رسم و رواج کی مخالفت کرنے والے، امیر المومنین کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ جو کوئی تحفہ یا عمدہ چیز تمہارے پاس آتی ہے تم اس میں سے آدھی یزید کے پاس بھیج دیتے ہو، اور تمہاری لونڈیاں میں سے جو کوئی لونڈی تمہارے پاس آتی ہے اس کے طہر کا زمانہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ تم اسے یزید کے پاس بھیج دیتے ہو، اور دیکھو حارث ان افعال پر تم برا بھلا کہنا اور لعنت ملامت کرنا اور جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی مکمل تعمیل کرنا۔ حارث نے کہا کہ میں ضرور ایسا کروں گا، مجھے کیا ڈر ہے، میں تو صرف جناب کا قاصد ہوں۔ ولید نے کہا کہ اچھا جاؤ اور یہ سب کچھ کہہ دو اور ان کے پاس ٹھہرے رہنا، میں ان کے دینے کے لیے تمہیں کچھ تحائف بھیجوں گا، تم وہ چیزیں سلیمان کو دے کر ان کی رسید لے لینا اور پھر چلے آنا۔